الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والقدرة والثناء والصلاة والسلام على شمس الضحى اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والقدرة والثناء والصلاة والسلام على أشرفنا وأكرمنا محمد خير البراء والصلاة والسلام على شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی احباب ایک مرتبہ ذوق، شوق، محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت، اس محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، مدینے کے تاجدار مدینے میں سن کر ہمیں جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو محفل کی یہ چند لمحات جو ہم بیٹھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین قسمت والوں کو میسر فرماتا ہے، قسمت والوں کو یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ چند گھڑیاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں۔ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی خوش بختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں اور جس لگن کے ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ چونکہ مقصد یہی ہوتا ہے، لہذا میں نے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ ایصال ثواب کی محفل پاک ہے۔ راجہ محمد امین صاحب، آپ کے بچوں نے، آپ کے بیٹوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے والد سے وفا کرتے ہوئے آج کی اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبور پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو لہذا محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کلمہ شریف کے ورد میں سارے شامل ہو جائے، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مل کے شامل ہو جائیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ۔ احوال انہی سے جا کے نا، احوال انہی سے جا کے نا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھیے لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ اور اللہ حوالے رب دے میلے
جارے دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اور انہاں سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا انہاں ہریاں بھی سک جانا مویا بندیاں مڑ نہیں آنا انہاں جیوندا وی مر جانا اور عدل کرے تے تھر تھر کمبر اچیاں شان والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے موکالے اور باپ مرے سر ننگا ہوتا ویر مر کنڈ خالی ماوا باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماوا باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی اور پاک محمد نے فرمایا او تسی کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت مادی بعد از حمد و صلات لائق ساتھ تعظیم و تکریم میرے بزرگوں دوستو عزیز ساتھیوں حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت علامہ مدثر ضیائی ستی صاحب اور دیگر جتنے بھی سفید ریش میرے بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ ایصال ثواب کی محفل پاک راجہ محمد امین صاحب کے سالانے میں اور آپ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے مرحوم و مغفور راجہ محمد امین صاحب کی کامل بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی کامل بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توجہ آپ حضرات نے رکھنی ہے، میری جانب چند معروضات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، فقط تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی تم نے شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، وحدہ لا شریک، رب کائنات کی ذات کو ماننا ہے۔ اور یا اللہ آگے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک تم نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، آپ حضرات بالکل کہہ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی پابندی بھی نہیں ہے، اور سبحان اللہ اگر اونچی آواز سے کہیں گے تو کوئی بھی ہمیں جیل لے کے نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ نوجوان بھی آگے آگے ہو جائیں ٹیک چھوڑ کے، یہ جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، کسی کو بیماری ہے وہ ٹیک لگا لے، جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آ جائیں تو پھر دیواروں کے سہارے نہیں بلکہ اللہ کے سہارے بیٹھا جاتا ہے۔ تو آگے آگے ہو کے سبحان اللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں۔ کافی دیر سے آپ حضرات دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صبح سے یہاں چھاں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ اور میں نے عظمت والدین آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، یہی دعا لے کے میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اگر کسی کا کوئی والد یا والدہ بیمار ہے، صدقہ اس محفل پاک کا اس کو شفاء کلی عطا فرما۔ جس کے والدین جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین ناراض ہیں اللہ تعالیٰ اس اولاد کو اسی محفل پاک کے بعد جا کر اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بزرگ ماشاءاللہ سفید ریش ہے، بڑے آسان طریقے کے ساتھ نعت پڑھ رہے تھے میرے بھائی، ان کو سن بھی رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، تو آپ حضرات بھی خوش ہو کے بیٹھے انشاءاللہ۔ اہل خانہ نے جو ٹائم بتایا ہے اس سے 5 منٹ پہلے دعا کر لیں گے، لیکن جو ٹائم بتایا ہے آدھا پونا گھنٹہ آپ حضرات نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے بھی آپ حضرات سے سما خراشی آپ حضرات کی کرنی ہے، لیکن محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے میرے محبوب کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ کائنات کے رب کی تو نے عبادت کرنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرنی ہے، اللہ کی توقیر بیان کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف والدہ کے ساتھ نہیں یا اکیلے والد کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ اب ایک بندہ ہے، آسان سے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے اس آیے مقدسہ کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں کہ ساری رات اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے، ساری رات حالت سجدہ میں رہ کر اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتا رہے، اللہ کی توقیر بیان کرتا رہے، حالت نوافل میں اللہ کو یاد کرتا رہے، صبح اٹھے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے، والد کو دیکھے، والدہ کو دیکھے، یا ان سے ملاقات کرے یا ان سے ملے۔ اگر والد یا والدہ میں سے کوئی ایک بھی اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات کی کھڑے ہو کر اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مارے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میری عبادت کے بعد اگر تمہارا جو سب سے اہم کام ہے، سب سے جو اعلیٰ کام ہے، تم نے حسن سلوک جن شخصیات کے ساتھ کرنی ہے، وہ تمہارے ماں اور باپ ہیں، وہ تمہارے ماں اور باپ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مجلس لگی ہوئی ہے، شاید ستی صاحب آپ بڑے دور بیٹھے ہیں، جا کے آپ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، آپ آگے آ جائیں، کافی دور آپ دور میں بیٹھے ہوئے میرے سامنے آ جائیں، شاید ستی صاحب آگے آ جائیں، میری طرف توجہ رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مجلس نور لگی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اے میرے غلامو، تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کی قبور پر جمعے والے دن جا کر سورہ یاسین پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے پورے ہفتے کے صغیرہ گناہ اور اللہ رب العالمین تمہارے والدین کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ والے دن اپنے والدین کی قبر یا والدین میں سے کوئی ایک کی قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر ان کی بخشش مغفرت کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہفتے کے اور اس کے والدین کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اگر کسی کے والدین زندہ نہ ہو، اگر کسی کے والدین زندہ نہ ہو اور اس کو اپنے والدین کی قبروں کا علم نہ ہو، یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں بچپن میں تھا، ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا، میری والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، جوان ہو گیا ہوں، آج تک مجھے اپنے والدین کی قبور کا علم نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا ہے میری والدہ کی قبر کہاں پہ ہے، والد کی قبر کہاں پہ ہے، یا رسول اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام، کسی مسلمانوں کے قبرستان میں چلا جا، وہاں جا کر دو نشان لگا لینا، اگر ایک قبر ہوگی ایک نشان لگا کر ایک کو والد کی قبر تصور کر لینا، دوسری کو والدہ کی قبر تصور کر کے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے دعا مانگنا تیرا کام ہے، اور سارے ہفتے کے گناہ معاف کرنا محمد کے رب کا کام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یار غار و مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وجہ کیا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے اس غلام نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا، تمہارے آقا کو اپنا بچپنا یاد آ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم سید کونین نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں ابھی بچپن میں تھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا، 6 سال کا تھا، میں اپنی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ وادی ہمراہ میں جا رہا تھا، میری والدہ ماجدہ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، میری والدہ کا چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، ساتھ والی سہیلیاں کہنے لگی اے آمنہ تیری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تیری طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اے آمنہ
ہمیں لگتا ہے تم مر جائے گی، قبر میں چلی جائے گی، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اے میرے غلاموں، وہاں پر میں موجود تھا، سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب میری والدہ کی سہیلیوں نے کہا اے آمنہ تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، وہاں پر میری ماں سیدہ آمنہ نے تاریخی جملہ کہا، اے میرا نام ختم کرنے والیو، سن لو سن لو، اس دنیا میں اپنا لال محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تک میرے لال کا نام دنیا میں رہے گا، اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں آمنہ کا بھی ذکر جاری ہوگا۔ فرمایا کہ اے میرا نام مٹانے والیو، دنیا والوں میں اپنا سونا محبوب، سونا لال محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تک اس کا نام دنیا میں رہے گا، جب تک اس کا وجود دنیا میں رہے گا، اللہ تعالیٰ میرے ذکر کو بھی اس کے صدقے سے جاری و ساری فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں، اس نے اپنے بچپن کی بات کی ہے، مجھے اپنا بچپنا یاد آ گیا ہے۔ فرمایا کہ میرے غلام قبرستان میں چلے جانا، وہاں جا کر لکیر لگا لینا، لائنیں لگا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کی بخشش کرنا کائنات کے رب کا کام ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو حسن سلوک کا ذکر یاد رکھیے، یہ قرآن نے بتایا ہے، یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، عبادتوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ آج اگر یہاں سے بندہ جاتا ہے سعودیہ میں چلا جائے، کیوں جاتا ہے؟ وہاں جی مکہ پاک کا ہم نے طواف کرنا ہے، گل سمجھ آ رہی نے نا؟ یہ تو پیسے لا کے جانے، ایسے کئی لکھ روپے لا کے جانے ہیں، کیوں جا رہے ہیں جی؟ ایسا عمرہ کتے ہی جا رہے ہیں، کعبے کی زیارت کتے ہی جا رہے ہیں، عمرہ کتے ہی جا رہے ہیں، کوئی آنا حج کتے ہی جا رہے ہیں، کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس سے پوچھا جائے یہ نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اگر سردی ہو رہی ہے تجھے ٹھنڈا پانی محسوس نہیں ہوتا، روزہ بندہ رکھتا ہے، 30 دن کے روزے رکھتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود پانی بھی کھانا بھی سب کچھ اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس سے پوچھا جائے وجہ کیا ہے، وہ یہی جواب دے گا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل ہم نے کرنی ہے، حکم عدولی نہیں کرنی ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو کائنات کا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، صدقہ و خیرات اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو اگر کوئی لاکھوں روپے لگا کر کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ تمہارا حج قبول ہو گیا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے
تمہارا عمرہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ سعودیہ والے سرٹیفکیٹ بنا کے نہیں دیتے، ارے تو نے حج کر لیا ہے، تیرا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے، عمرہ کر کے جا رہا ہے، تیرا عمرہ قبول ہو گیا ہے۔ نمازیں پڑھ کے ظاہراً کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ تو نے نمازیں پڑھی ہے، تجھ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے نا رب کب راضی ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، رات کو سو کر صبح جب اٹھ جاؤ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا، اگر تمہارا باپ تجھ سے راضی ہے سمجھو ہم سے خدا راضی ہے، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے سمجھو تم سے کائنات کا رب ناراض ہے۔ صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے غلام بتانا تمہاری ماں یا باپ زندہ ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ ہے لیکن اکثر بیمار رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے غلام چلا جا، گھر چلا جا، جا کر اپنی والدہ کی خدمت کر، خدمت گھر میں تو والدہ کی کرے گا، اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پاک محمد نے فرمایا، او لوگو کر لو خدمت ماں دی، او جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماں دی۔ فرمایا والد کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں کی رضا میں خدا کی رضا ہے، تمہارے اللہ کی رضا ہے۔ حضرات گرامی القدر حاضرین و سامعین، اگر کوئی سمجھے کہ کوئی والدہ کو ناراض کر کے والد کو ناراض کر کے خوش ہو سکے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ یہ وہ ایسے والدین کا جو رشتہ ہے، ان سے محبت و نفرت کا جو رشتہ ہوتا ہے نا بندے کا یا اولاد کا، یہ اللہ تعالیٰ قبر و حشر میں تو اس کو عذاب ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا مزہ جو ہے انسان کو دنیا ہی میں چکھا لیتا ہے۔ اس لیے کہ بزرگوں کے اقوال پڑھو تو بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جس بندے سے اس کا والد یا والدہ ناراض ہو جائے۔ یاد رکھیے، یا جس سے والد یا والدہ راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کام بھی بنا دیتا ہے۔ محبت سے آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، بگڑے کام بھی اللہ تعالیٰ اس کے بنا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے، انسان پیدا تو ساری کائنات کو میں نے کیا ہے، لیکن والدہ وہ ہوتی ہے جس نے انسان کو جنا ہوتا ہے، تجھے جنا ہوتا ہے، وہ تکلیف جو سہتی ہے۔ یہ والدہ کے حالات آپ حضرات خود اولاد والے ہیں، یاد رکھیے کہ کتنی تکلیف سہ کر والدہ اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، اسے پروان چڑھاتی ہے۔ وہی اولاد جب جوان ہو کر والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو بتائیے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آخری بات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام
آپ گزر رہے تھے جنگل سے، کافی سفر آپ نے طے کر لیا، طے کرتے کرتے ایک جگہ تھک جاتے ہیں، تھک کے پتھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کریم سے ہم کلام ہو کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ تعالی تیرا کلیم طویل سفر پہ ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، اے اللہ تعالی اپنے پیغمبر کے لیے کہیں سے سواری کا اہتمام فرما دے، تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے۔ عاطف غیب سے آواز آتی ہے، میرے پیارے کلیم وہاں سے تھوڑا آگے چل، اوپر پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں چلا جا، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، اس غار کی ایک اوٹ میں چلا جا، وہاں پر میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ جا، وہ تیرے لیے سواری کا اہتمام فرما دے گا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے سفر کرنا شروع کر دیا، اس پہاڑ میں جاتے ہیں، اس پہاڑ میں غار ہے، اس غار میں داخل ہوتے ہیں، اب اس غار کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کا ایک ولی جو سر نیچے کیے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سلام دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ نے سلام دیا، رب کے ولی نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ، کہ موسیٰ تجھ پر بھی سلامتی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ پاک حیران ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے سلام تو دیا ہے، اس شخص کا مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن میرا نام اس کو کیسے پتا لگ گیا ہے۔ رب کا ولی دوبارہ رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کافی دیر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کہیں پہ بھی اس جنگل میں کوئی بھی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی شخص نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں یہ خیال آیا، ارے یہاں پر کیسے سواری آئے گی؟ یہاں پر تو کوئی بھی بندہ نظر نہیں آ رہا، یہاں سواری کیسے آئے گی؟ جناب موسیٰ کے دل میں خیال آیا، رب کے ولی پکار اٹھے، اے موسیٰ آپ کو سواری چاہیے، آپ کو سواری سے غرض ہے، آپ کو سواری سے غرض ہے، لانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، یہ رب کا ولی ہے، دل کے حالات کیسے جان لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ رب کا ولی عرض کرتا ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ سواری آ جانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سواری آنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ رب کا ولی بیٹھا ہوا ہے، غار میں بیٹھے بیٹھے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان پہ بادل کا ٹکڑا تھا، اس رب کے ولی نے اس ٹکڑے کو اشارہ کیا، وہ بادل کا ٹکڑا زمین پہ آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے وہ بادل کا ٹکڑا زمین پہ گرا، سواری بن گیا، زمین پہ آ گرا، وہ سواری بن جاتا ہے۔ رب کا ولی عرض کرنے لگا، اے موسیٰ کلیم اللہ سواری آ گئی ہے، اب آپ سوار ہو جائیے۔ آپ سواری بھی بھول جاتے ہیں، تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، کہنے لگے اے اللہ کے ولی، اے نیک بندے بتانا یہ مقام تجھے کیسے حاصل ہوا ہے؟ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے
تجھے کیسے عطا فرمایا ہے؟ عرض کرنے لگا یا موسیٰ رب کعبہ کی قسم ہے یہ مقام و مرتبہ نہ رب کی عبادت کی وجہ سے ملا ہے، نہ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے ملا ہے، نہ زہد و تقوی کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پھر کس وجہ سے ملا ہے؟ عرض کرنے لگے اے کلیم اللہ میری ایک ماں تھی، بوڑھی ماں تھی جو 40 سال سے لگاتار ایک بستر پہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے 40 سال میری ماں نے مجھے کہا اے میرے بیٹے کھڑا ہو جا، میں کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے حکم دیتی بیٹھ جا، میں بیٹھ جاتا تھا، لیٹ جا، میں لیٹ جاتا تھا۔ جس چیز کی آرزو کرتی فرمائش کرتی وہ میں مان لیتا تھا، جو کھانے کی تمنا ہوتی میں اپنی ماں کی پوری کر لیتا تھا۔ الغرض 40 سال تک میری ماں بیمار رہی، میں نے 40 سال لگاتار اپنی ماں کا کہنا مانا ہے۔ جب میری ماں کا وقت آخر آیا، جانے کا وقت آیا، مجھے پاس بلایا، رب کی بارگاہ میں جولی اٹھا کر عرض کرنے لگی یا الہ العالمین اے میرے سونے ربا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے لگاتار 40 سال اپنی ماں کا کہنا مانا ہے، 40 سال میری مانتا رہا ہے، میرے مولا اسے تو یہ مقام و مرتبہ عطا کر دے جس طرح اس نے میرا مانا ہے۔ مولا آج کے بعد تو نے میرے بیٹے کا کہنا ماننا ہے۔ عرض کرنے لگے اے کلیم اللہ یہ تو بادل کا ایک ٹکڑا تھا، اگر رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا مولا یہ آسمان زمین پہ آ جائے، اللہ آسمان کو زمین پہ بھیج دیتا۔ اللہ کریم نے مجھ سے وعدہ کر لیا اے میرے بندے تو نے 40 سال اپنی ماں کو راضی کیا، اپنی ماں کا کہنا مانتا رہا، اب تا صبح زندگی تک جب تک تیری زندگی ہے اب کائنات کا رب تیرا کہنا مانے گا۔ اسی وجہ سے تو کہنے والا کہتا ہے کہ عظمت کی سناوا مادیا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عظمت کی سناوا مادیا، عظمت کی سناوا مادیا، تار دے دیا نے دعاوا مادیا، عظمت کی سناوا مادیا۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی مکرم صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں آج تمہارے آقا کو اپنی ماں اپنی والدہ ماجدہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ زاکیہ مزکیہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کی یاد آ گئی ہے۔ اے میرے غلاموں میرا جی یہ چاہتا ہے اگر آج میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اتنے میں
میرے حجرے سے گھر کے کونے سے میری ماں سیدہ آمنہ مجھے صدا دے، اے محمد میری بارگاہ میں آ جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں۔ باپ مرے سر ننگا ہوتا، ویر مرر کنڈ خالی، ماں باپا جے محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اس لیے کہ سب سے بڑا حکم اللہ کریم کا ہے کہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک تم نے کرنا ہے۔ حسن سلوک سے مراد یہی ہے کہ والدین کی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، جس چیز کا حکم والد یا والدہ دے دے اس کو پورا کرنا ہے، جس سے منع کر دے تو اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ کبھی بھی فرما یہ رہا ہے اللہ کے حبیب نے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کی بات کو والدین کی بات پہ ترجیح نہ دینا، کہ ایک طرف بیوی کہہ رہی ہے اس طرح تم کرو، دوسری طرف والد یا والدہ کہہ رہی ہے، تو والدین کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی بات مان لینا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب حکم والد یا والدہ کا آ گیا تو پھر حکم انہی کا ہی چلے گا۔ اس لیے کہ آج دیکھیے کہ کس طرح ہم نافرمانی کے اس دلدل میں ہم گر چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ جن گھروں سے والدین کا سایہ اٹھ جائے یا والدین کی نافرمانی ہونے لگ جائے تو یاد رکھیے وہ گھر دیر تک آباد نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ وہی گھر شاد و آباد ہوتے ہیں، وہی نسلیں پروان چڑھتی ہے کہ جن نسلوں پر حکومت یا سایہ والدین کا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے بھی ہمیں بتایا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ہمیں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو۔ ویسے نہیں فرمایا کہ تمہاری والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، میرے نبی نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر تھی، میں محمد جب تشریف لایا تو اسی جنت کو میں نے تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے لا کے کھڑا کر۔ اس لیے کہ جب ہم سے والدہ راضی ہو جائے گی، والد راضی ہو جائے گا تو ہم سے کائنات کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور راجہ محمد امین صاحب کی کامل بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کا، ان کے بچوں کا، بچیوں کا یہ عظیم الشان اہتمام کرنا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والدین سے وفا یہی ہوتی ہے جب وہ چلے جائے تو ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے، جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز دنیا کی کوئی کہے کہ قبر میں جب بندہ چلا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ کاش چند لمحے کے لیے میں زندہ ہو جاؤں، پھر دنیا میں جا کر میں نے نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، اچھے کام بھی کروں گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کروں گا، صدقہ و خیرات بھی کروں گا۔ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو یاد رکھیے وہ قبر میں جا کر کوئی بھی نیک عمل، نیک اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر جو اس نے دنیا میں جو کچھ بویا تھا وہی قبر میں جا کے کاٹے گا۔ نمازیں پڑھی تھی، صدقہ و خیرات، حج کیا تھا، نیک کام کیے تھے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، تو وہ اس کو قبر میں کام آئے گا۔ باقی جو اعمال والا سلسلہ ہے یا کوئی عبادات والا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کام اس کو قبر میں وہی آئے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت امت مغفورہ ہے،
جب وہ قبر میں جائے گی گناہوں کے ساتھ لت پت ہو کر قبر میں جائے گی، جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اللہ کریم ان کی کامل بخشش اور مغفرت کر کے ان کو اٹھائے گا۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ ہم تو گناہوں کے ساتھ قبر میں گئے تھے، پھر ہمارے گناہ کیسے معاف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا تو نیک بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، تیرے عزیز و اقارب نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، ان کی دعا کے سبب سے میں نے تیری کامل بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ قبر میں چلا جائے تو اس کو یہی کام آتا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر۔ ساری زندگی اگر والد کھلاتا رہا تو والد کے 40ویں پہ 30ویں پہ یا سالانے پہ اگر کوئی 2-4 دیگے پکا کر لنگر کا اہتمام کر کے اگر ہم محفل پاک کا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیں گے تو یقیناً اس میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہ والدین کے ساتھ ایک وفا